غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے آج کے محترم مہمان خطیب ابن خطیب حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہر مکتبہ فکر کا شخص اور آدمی ان سے واقف ہے، اور صرف عجم ہی نہیں بلکہ الحمدللہ عرب دنیا میں بھی ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے. بالخصوص علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے، اور بالخصوص وہ تصنیفات جو کہ فرق باطلہ پہ ہیں. اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دعوت دین کو پھیلانے کا عزم رکھتے ہوئے محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ بڑی جد و جہد کے ساتھ الحمدللہ دعوت دین کو پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں. اور وہ حضرات جو پاکستان کی نیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کی صحیح معنوں میں ترجمانی الحمدللہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے بھی نوازا ہے، دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص اہل حدیث کو ان سے استفادہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعوت دین کا کام اور زیادہ بہتر انداز سے کر سکیں. میں اپنی طرف سے، پوری مسجد کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کا کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور تقریباً 10-12 دن سے، تقریباً 2 ہفتے سے یہاں ہیں، اور مسلسل الحمدللہ ان کے پروگرام پورے UK میں ہو رہے ہیں. آج بھی یہ لندن سے جمعہ پڑھا کے یہاں تشریف لائے ہیں، کل بھی پروگرام ہے، اور سنڈے انشاءاللہ ناٹنگھم میں جو جمعیت کی مسجد ہے، مسجد عمر، وہاں بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. جو حضرات شوق رکھتے ہوں وہ بھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے جائیں. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ سے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. حضرات گرامی قدر، کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف ایک ہے، اور اس کا نام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی نقطۂ نظر کو، کسی بھی فلسفے کو دین ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے، کسی اور مذہب سے، کسی اور ازم سے، کسی اور فلسفے سے، کسی اور ضابطۂ حیات سے رہنمائی حاصل کرنے کی جستجو کرے گا، مالک کائنات کا اعلان بالکل واضح ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا کے اندر بھی اس کا دین مسترد ہے، اور آخرت کے اندر بھی مالک کائنات نے اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. العیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے محفوظ و مامون فرمائے. حضرات گرامی قدر، دین اسلام کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ تمام لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا
حدیث جبریل کہ جس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ سے اسلام کے بارے میں استفسار کیا تھا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا تھا۔ ان ارکان میں سے وہ رکن جو دین میں داخلے کی بنیاد ہے اور جس کے ذریعے انسان دین میں داخل ہو سکتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب تک انسان کا ایمان، اس کا ایقان، اس کا یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی نسبت کے ساتھ، اسی مناسبت کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت مبارکہ کو بھی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی بھی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ اولو الامر یا تو صاحب حکم ہوتا ہے، صاحب امر ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، یا صاحب علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی رائے سے استفادہ کرنا، اس کی رائے کو ماننا، اس سے مسائل کا استفسار کرنا، اس سے مسائل کے بارے میں پوچھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی حکم دیا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ صاحب علم لوگوں سے، اہل ذکر سے بھی دین کے مسائل اور معاملات کے بارے میں تم استفسار کیا کرو۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر اتارنا انتہائی ضروری ہے کہ اگرچہ صاحب امر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن دین یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا نام ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات کو دوبارہ اپنے منطقی انجام تک آگے بڑھانے کے لیے میں دوبارہ اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شہادتین، جو کہ اسلام کے اندر ایک بنیادی رکن کی اور ایک بنیادی پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بنیادی طور پہ مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا مطلوب اور اس کا مقصود کیا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں تقسیم ہیں، مسالک کے اندر تقسیم ہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم اور مطلوب جو ہے، آج اس کو سمجھنا یہ ہر مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہر شخص یہی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس لا الہ الا اللہ کی بنیادی طور پہ حقیقت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، کائنات کے لوگوں کو آپ نے توحید کا درس دیا، اور صرف آپ نے توحید کا درس نہیں دیا بلکہ مالک کائنات نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا،
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی دعوت کو لے کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اسی دعوت کو لے کے آئے الا نوحی الیہ، مگر اللہ نے خود اعلان فرما دیا، ہم نے ان کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چنانچہ میری ہی پوجا ہونی چاہیے، میری ہی بندگی ہونی چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، الوہیت کے اعتبار سے مختلف طرح کے تصورات موجود تھے. کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو الہ مان رہا تھا یا ابن اللہ مان رہا تھا. کوئی شخص یا تو ستاروں میں یا سورج میں یا چاند میں اجرام سماویہ کے اندر اپنے معبود کو تلاش کر رہا تھا، اور کوئی سنویت کے پراپوگنڈے کا شکار ہونے کی وجہ سے دو الہوں کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکا تھا. اور مشرکین عرب کی اکثریت لات و منات و عزا و حبل لیلا اور بوانا کو اپنا الہ مان چکی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات موجود تھے، آپ نے سارے کے سارے اشکالات کو دور فرما دیا. سب سے پہلے آپ نے رد اگر کیا تو بت پرستی کا رد کیا. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان کے حوالے سے بت کدے کے اندر ہونے والے ماجرے کو اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رقم فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو بت پرست تھے، بتوں کے آستانے پہ جھکنے والے تھے، اس بات سے غافل تھے یہ اندھے الہ، یہ گونگے الہ، یہ بہرے الہ ہمارے مقدر و قسمت کے مالک نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کے شرک سے بیدار، ان کے شرک سے پریشان، بت قدے میں داخل ہوئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتوں کو توڑ ڈالا، بڑے کے گلے میں کلہاڑے کو ڈال دیا. بستی کے لوگ آئے، کہا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، جس نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ہم نے ایک جوان رانا ابراہیم کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. کہا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر ان میں قوت گویائی موجود ہوگی، خود اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعے کی بابت تم کو بتلا دیں گے. آپس میں مشورہ کرنے لگے. کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم تجھے پتا ہے ان میں قوت گویائی نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے توحید کے کلاڑے کو اٹھا لیا. کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہا تمہاری عقلوں پہ ماتم ہے، تم اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو پوجتے ہو
جو تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں۔ پہلی رد اور تردید آپ نے بتوں کے حوالے سے فرما دی۔ دوسری تردید حضرت آقا علیہ السلام نے کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ان لوگوں کی جو اجرام سماویہ کی پوجا کرنے والے تھے، ستارے کو رب بنانے والے، چاند کو رب بنانے والے، سورج کو رب بنانے والے۔ پھر وہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام ان کو بتلا دیا، ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، کہا لا احب الافلین، مجھے ڈوب جانے والوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، قال ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے پروردگار عالم، اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو چاند جو ڈوب چکا ہے اس کی پوجا کرنے کے نتیجے کے اندر راستے کے گم ہونے کا اندیشہ ہے۔ سورج کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لیا، اس کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھ کے الفاظ کا اعلان فرما دیا، اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنے چہرے کو آسمان کے سورج کے سامنے نہیں جھکاتا، ستاروں کے سامنے نہیں جھکاتا، چاند کے سامنے نہیں جھکاتا، بلکہ اس پروردگار عالم کے سامنے جھکاتا ہوں جس نے سورج اور چاند کو بنا دیا ہے۔ حضرات لمحہ بھر کے لیے ٹھہریے، آج مسلمان کہلوانے والے بہت سے لوگ ہاروسکوپ کو، اپنی مستقبل کے حالات کو ستاروں کے آئینے میں تلاش کرتے ہیں۔ ذرا رکیے، ستارے کی پوجا اور پرستش کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے آستانے پہ جھکا جائے، بلکہ اس کا مفہوم اور مطلوب یہ ہے کہ ستارے کو جو شخص اپنی قسمت کا مالک سمجھتا ہے وہ بھی در حقیقت مالک کائنات کی پوجا نہیں کرتا۔ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا مہینہ کیسے گزرے گا، میرا دن کیسے گزرے گا، ستاروں کے پیچھے بھاگنے والے مسلمانوں، ذرا اس حدیث پاک پہ غور کرو۔ حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اس بارش نے کئی لوگوں کو کافر بنا دیا، کئیوں کو مومن بنا دیا۔ کہا کہ ایک بارش نے لوگوں کو مومن و کافر بنا دیا؟ کہا ہاں، یہ میں نہیں کہتا بلکہ پروردگار عالم کہتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میری ذات کا انکار کرنے والا اور ستاروں کے اوپر ایمان لے کے آنے والا ہے۔ اور جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس کا میری ذات پہ ایمان ہے اور وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ حضرات اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنویت کو، دو خداؤں کے جھوٹے تصور کو پاش پاش فرما دیا، اعلان کیا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، ایک مسجد میں ایک وقت کے اوپر دو امام نہیں چل سکتے، ایک گھر میں ایک وقت میں دو شوہر نہیں چل سکتے، ایک فیملی میں ایک وقت میں دو باپ نہیں چل سکتے، ایک ادارے میں ایک وقت میں دو آنر نہیں چل سکتے۔ حضرات لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان کی وسعتوں میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو زمین و آسمان میں حلفشار ہوتا، انتشار ہوتا، فساد ظاہر ہو جاتا۔ ایک الہ سورج کو چڑھنے کا حکم دیتا، دوسرا الہ سورج کو اترنے کا حکم دیتا، ایک الہ ستارے کو ٹمٹمانے کا حکم دیتا، ایک الہ ستارے کو بجھ جانے کا حکم دیتا۔ ان کے احکامات میں ٹکراؤ ہو جاتا،
سارا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ لا تتخذوا الہین اثنین، تمہیں دو الہوں کو پکڑنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے فلسفے کی بھی تردید فرما دی۔ عیسائی آپ کے پاس آئے، کہا ہم عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھتے ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے گھر کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں نے کہا پھر ہمیں اتنا بتلا دیجئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر پہ اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو ملائکہ اور انبیاء کو اپنا رب سمجھنے والے تھے، اللہ نے ان کا بھی تردید اور ابطال فرما دیا۔ کہا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تمہیں ایمان کو لانے کے بعد، اسلام کو لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ تو لا الہ الا اللہ کا بنیادی طور پہ معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا بنیادی طور پہ معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے ستارہ ہو، چاہے لات و منات و عزا و حبل لیلا اور بوانا ہوں، پوری کائنات میں اللہ کم الحاکمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ خالق کائنات ہیں، اللہ رزاق ہے، پوری کائنات عبد الرزاق ہے، اللہ وہاب ہے، پوری کائنات عبد الوہاب ہے، اللہ مصور ہے، پوری کائنات عبد المصور ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا الہ الا اللہ کی حقیقت تو یہ تھی، اور جہاں تک تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا، اس حقیقت کا معنی اور مفہوم یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو جب بھی بھیجا جاتا ہے اس کو بھیجنے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے اس کے فٹ اسٹیپ پہ چلا جائے، اس کے حکموں کو مانا جائے، اس کی باتوں کو مینو ان تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لوگوں سن لو، تم سب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی ذات اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے، اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اس نے مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، مالک کائنات نے اس حقیقت کا بھی اعلان فرما دیا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ،
وہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق کرنے والے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ اللہ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے مطابق اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ مومن و مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں بلکہ ایسے لوگ پکے کافر ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ نے اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما یسلموا تسلیما. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہی اللہ جس نے چیزوں کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، اشیاء کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی انجیر کی قسم کھائی، کبھی طور سینا کی قسم کھائی، کبھی بلدہ یمین کی قسم کھائی، کبھی سقف مرفوع کی قسم کھائی، کبھی بحر مسجور کی قسم کھائی. صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کو اٹھا لیا، فلا وربک لا یؤمنون. اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلوں کو اپنے تنازعات میں آخری فیصلہ نہیں مانتے. کہا جو مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن و مسلمان کون ہے؟ مومن و مسلمان وہ ہے جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس کے سامنے اپنے سر کو گرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مومنوں کے بارے میں اعلان فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ اعلان فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نقش قدم کے اوپر چلو، یحببکم اللہ، مالک کائنات تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے اوامر کو نہیں مانتا، جو آپ کے نواہی کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی اٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کی بیٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کی سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی معیشت کو نہیں مانتا، جو آپ کے حلیے کو نہیں مانتا، جو آپ کے لباس کو نہیں مانتا، جو آپ کی فکر کو نہیں مانتا، جو آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، جو آپ کو صبح کے وقت نہیں مانتا، جو رات کو نہیں مانتا، جو شادی بیاہ کے موقعوں پہ نہیں مانتا، جو جنازے میں نہیں مانتا، جو مسجد میں مانتا ہے مگر بازار میں نہیں مانتا، جو جمعے کے دن تو مانتا ہے لیکن ہفتے کے دن نہیں مانتا، جو مسجد میں مانتا ہے مگر اپنے گھریلو ماحول میں نہیں مانتا. اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی کمانڈز کو نہیں مانتے، جو ان کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتے، وہ ڈر جائیں کہ انہیں دنیا کے اندر فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں مالک کائنات نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے کہنے کا مطلب صرف اظہار نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضے ہیں، اس کی شرائط ہیں. حضرات گرامی قدر، ان شرائط کو کلام اللہ کی روشنی مزید آپ حضرات کے سامنے واضح کرنے کے لیے میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جتنی جماعتیں بھی اپنا تعلق اسلام سے جوڑتی ہیں، جتنی جماعتیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہیں، حضرات وہ ساری کی ساری جماعتیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرتی ہیں. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے،
اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ دو نقطوں کے مابین ڈسپلیسمنٹ کا نام ہے، کم سے کم فاصلے کا نام ہے۔ سیدھا راستہ جنت میں جانے والی شاہراہ کا نام ہے، سیدھا راستہ جہنم کی آگ سے بچانے والے راستے کا نام ہے۔ اللہ نے 7ویں پارے میں 17 انبیاء کا ذکر کیا، جناب نوح کا ذکر کیا، جناب ابراہیم کا ذکر کیا، جناب اسحاق کا ذکر کیا، جناب یعقوب کا ذکر کیا، جناب یوسف کا، جناب موسیٰ کا، جناب ہارون کا، جناب عیسیٰ کا، جناب الیاس کا، جناب زکریا کا، جناب یحییٰ کا، جناب الیسع کا، جناب یونس کا، جناب لوط کا۔ پھر اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، یہ وہ لوگ تھے جن کے آبا، جن کے بیٹے، جن کے بھائی سبھی صراط مستقیم کے اوپر چلتے رہے۔ اسی طرح اللہ نے 14ویں پارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ابراہیم وہ تھے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ مالک کائنات نے سیدنا ابراہیم کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیا۔ حضرات یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منصب رسالت پہ فائز نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا نہیں فرمائی۔ حضرات جب مالک کائنات نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عالی کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا، ان کے بیٹھنے کے لیے بساط نبوت کو بچھا دیا، پھر اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حبیب آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اس حقیقت پہ غور کیجئے۔ متعدد مقامات کے اوپر مالک کائنات نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے صراط مستقیم کا اعلان فرما دیا، گویا کہ صراط مستقیم راستہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، صراط مستقیم راستہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ ہائے مبارک کے اوپر چلنے کا۔ حضرات گرامی قدر، اسی حقیقت کا اعلان حضرت رسول اللہ کی حدیث مبارکہ میں یوں ہوا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس جنت میں اللہ نے بہار کے موسم کا رواں فرما دیا، جس جنت میں اللہ نے حریر و دیبا کے لباسوں کو وقف فرما دیا، جس جنت میں اللہ نے غلمان کی خدمت کو مسلمانوں کے لیے مقرر فرما دیا، جس جنت میں اللہ نے ان حوروں کی رفاقت کو عطا فرما دیا کہ جن کے رومال کا مقابلہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا قیل ومن ابا، کہا حبیب علیہ السلام کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کون ہے جو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا جیسے موسم کو دیکھنے سے انکار کرے گا؟ کون ہے جو انواع و اقسام قسم کے کھانے کھانے سے انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو مانا وہ تو جنت کی شارع کے اوپر چل نکلا، اور جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا گویا کہ خود اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور مطلوب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ہر بات کو ماننا ہے، بلا چون و چرا ماننا ہے، بغیر کسی شرط کے ماننا ہے، بغیر کسی ٹیمپرنگ کے ماننا ہے، بغیر کسی ایڈیشن کے ماننا ہے، بغیر کسی سبٹریکشن کے ماننا ہے۔ کس طرح ماننا ہے؟
खुद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया। कहा मैं वादी बथा में लेटा हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए, एक ने कहा हुआ हुआ, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही है। कहा इसके बदन की तो बड़ी बातें सुनी है, इसको तोलो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तराजू को कायम किया गया। तराजू के एक पलड़े में हजरत रसूलुल्लाह को डाला गया, दूसरे पलड़े में एक आदमी को डाला गया। हजरत रसूलुल्लाह का पलड़ा भारी था, फिर आपको 10 के साथ तोला गया, आपका पलड़ा फिर भी भारी था। फिर आपको 20-50 के साथ तोला गया, आपका पलड़ा फिर भी भारी था। 100, 200, 500, 1000 और 10,000 के साथ तोला गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी था। लाख, 10 लाख के साथ तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी था। फरिश्ते ने कहा इनको इस तरह मत तोलो, पूरी कायनात को एक पलड़े में डाला जाए और तन्हा मुस्तफा अलैहिस्सलाम को दूसरे पलड़े में डाला जाए। अब आलिम क्या था? पूरी कायनात एक पलड़े के अंदर मौजूद थी, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पलड़े के अंदर मौजूद थे। आपका पलड़ा फिर भी भारी था। बात का मतलब क्या है? बात का मतलब यह है पूरी कायनात एक तरफ बुलाती हो और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ बुलाते हों, पूरी कायनात की बात को ठुकराया जा सकता है, मगर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर आज को नहीं आने दिया जा सकता। दीन किस चीज का नाम है? दीन नाम है मालिक कायनात के इल्हाम का, दीन नाम है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का, दीन नाम है रब की किताब का, दीन नाम है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का। हजरात जरा गौर कीजिए, फहमे दीन के एतबार से जो मुकाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को हासिल है और सहाबा किराम में से जो मुकाम खुलाफाए राशिदीन अल महदीयीन को हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं। हजरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सरे हैल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में खुद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया खैरुल हलाइकी बाद नबीयिल्लाही, अल्लाह के नबियों के बाद कोई शख्स भी अबू बकर की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात उनके सामने एक मुकदमे को लाया गया, चोर चोरी का इर्तिकाब करके आया, उसके दाएं हाथ को काटा गया, फिर चोरी का इर्तिकाब करके आया, फिर उसके बाएं कदम को काटा गया, फिर चोरी का इर्तिकाब करके आया, बाएं हाथ के कटने की बारी है। लेकिन हजरत अबू बकर कौन हैं? और हम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, उम्मत के बूढ़ों पर हम खाने वाले, उम्मत के जवानों पर हम खाने वाले। कहा मैं इसके बाएं हाथ को नहीं काटूंगा, अगर मैंने इसके बाएं हाथ को काट दिया ये रफ़ाए हाजत भी नहीं कर सकता, ये हवाई ये जरूरिया को भी पूरा नहीं कर सकता। ऐसे आलिम में जबकि सानी असनाई ने इस हुमा फिल गार के लक़ब से मुलक्कब होने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बाएं हाथ को काटने से इनकार कर दिया। हजरत फारूक उठे, कहा आपका मुकाम, आपकी सोच, आपकी राय अपनी जगह पर है, मगर सुन्नतुल यद, हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है, और जहां पर हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो वहां पर किसी का इज्तिहाद और किसी की राय नहीं चल सकती। हजरत सिद्दीक ने अपने सर को झुकाया, उठाया, कहा फारूक तूने सच कहा है, हिकमत और दानाई सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कौल रसूल के मुकाबले में किसी का फतवा नहीं चल सकता। हजरात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन की बुनियाद है, अल्लाह की कसम है अगर हम इस बुनियाद से चिमट जाएंगे, पूरी कायनात अगर जमा हो जाए हमें राह हिदायत से नहीं भटका सकती। इसी हकीकत को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बयान फरमा दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उनको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। का एक परवरदिगार आलम की किताब है और दूसरी हजरत रसूलुल्लाह ने कहा मेरी सुन्नत है। हजरात कुरान का सुन्नत से रबत क्या है, इस हवाले से आखिरी बात को बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अल्लाह ने कलाम हमीद में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں پہ حضرت رسول اللہ کی بات آئی وہاں پہ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حبیب آپ پہ ذکر کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتلا سکے جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ اور حضرات جس طرح اللہ نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ و مامون فرما لیا، اسی طرح اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ و مامون فرما دیا۔ سورہ قیامہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس کا جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی تلاوت کو جاری و ساری رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کے بیان کو محفوظ و مامون کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رہتی دنیا تک جس طرح قرآن مجید کی آیات حفاظ قرآن کے سینے میں آیت من آیت اللہ کی صداقت کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتی رہیں گی کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ نے قرآن مجید کی آیات کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں محدثین بھی اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتے رہیں گے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ و مامون فرما دیا ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی اللہ نے قیامت کی دیواروں تک محدثین کے سینوں میں محفوظ و مامون فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور ہمیں اس دین کی بنیاد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج گرین لینڈ کی مسجد میں اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو میں مخاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، دین نہ کسی مجتہد کے اجتہاد کا نام ہے، نہ کسی عالم کے علم کا نام ہے، نہ کسی مفکر کی فکر کا نام ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر کا نام ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت کا نام ہے، بلکہ دین نام ہے، یا رب کے قرآن کا نام ہے، یا مدینے والے کے فرمان کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ غرباء غرباء